الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبے، جو اوصاف عطا ہوئے، وہ کسی بھی پیغمبر کو وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف نہیں ملے۔ اب دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، مگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کی عظمت اور شان اور شوکت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتے۔ تو اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی عظمت اور شان کا یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ جو قرآن جو ہم نے نازل کیا اور
اسی قرآن کو جو نازل کیا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے لیے، یعنی اگر ہم نے یہ ذکر یہ قرآن جو نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی، اب قرآن جب نازل ہوا، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ نازل کری، اور اس کے بعد یہی جیسے ہم نے سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے نقشہ بھیجا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک شبہ، کوئی ایچی بیچی، کوئی اونچ نیچ کسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ اتھینٹک کتاب ہے، مستند، اس کے اندر اگر کوئی چاہے بھی چاہ کر بھی اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لی ہے۔ اب جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو نیچے یعنی آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل کری، اور آپ کو جو ہم نے کتاب دی وہ کیا مراد دی؟ وہ قرآن۔ آپ کو قرآن دیا اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کری وہ تورات، زبور، انجیل، ان کی اپنے اپنے وقت کے اندر حیثیت، مقام، مرتبہ تھا، مگر جب قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد اس قرآن کی وہ اہمیت ہے جو ان کتابوں کی نہیں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ایک جگہ سے گزرے تو عمر فاروق خلیفۃ المسلمین تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کتاب کی عظمت کتنی بڑی، تو مطالعہ کر رہے تھے بطور ریسرچ، تو اللہ کے نبی جب قریب سے گزرے دیکھا عمر جو ہے وہ تورات پڑھ رہے، بڑے غصے میں بہت اتنا غصہ کہ صحابی رسول کہتا ہے کہ جیسے کسی نے رمان انار نچوڑ دیا اور چہرہ دوبارہ کر سرخ ہو گیا غصے۔ عمر کہ جب شریعت ایک قرآن مجید موجود ہے پھر آپ اس کو کیوں پڑھیں؟ یعنی اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے نہیں۔ اب دیکھیں ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسے اب دیکھیں سورہ فاتحہ سب سے پہلی قرآن کی سورت، اس کے بعد سورۃ البقرہ ترتیب وار شروع، تو اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام قسم جتنی بھی تعریفاتوں کا جو محور ہے وہ کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں مدارس کے اندر کے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر مختصر انداز کے اندر بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ کیا اس کے اندر اللہ نے سمجھانے کی بات کہ اب الرحمن اور رحیم یہ اللہ نے کیوں کہا؟ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان۔ یہ جو رحمان ہے یہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ دنیا کے حساب سے رحمان ہے۔ اب دیکھیں ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی نافرمانیاں، کتنی کوتاہیاں، مگر پھر بھی ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے پہ بڑا مہربان، بڑا مہربان۔ اگر ہم جیسے قرآن کے اندر ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر رب العالمین تمہارے گناہوں کے سبب سے اگر تم کو پکڑنا شروع کر دے تو یقین مانو کہ یہ دنیا کے اندر یہ جانور یہ چپائے یہ بھی نہیں بڑھ سکے۔ مقصد اتنی ہمارے اعمال اچھے نہیں، یعنی ہم اتنے نہ کریں،
اگر اسی عملوں کے حساب سے اگر ہماری گرفت ہو جائے نا تو وہ یہ جو چوپائے جو زمین پہ چلتے ہیں یہ بھی نہ بچے. جیسے بڑے بزرگوں کی ایک کہاوت ہے نا کہ گندم کے ساتھ دودھ بھی گھس جاتا ہے. تو اب ہمارے حرکتوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے اگر رب العالمین پکڑے نا تو یہ جانور بھی نہ بچے. یہ کیا ہے؟ رحمان، اتنا مہربان، بڑا مہربان. اب رحیم یہ کس لحاظ سے کہا ہے؟ یہ آخرت کے لحاظ سے. کیوں کہ اللہ رب العالمین آخرت کے اندر انسان کے اوپر اپنا بڑا رحم کرے، بہت فضل پڑتا ہے، بہت معافی دیتی ہے. اب دیکھیں نا ایک اور حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت آدمی وہ ہے، بدنصیب آدمی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 99 درجے پہ 100 درجے پہ 100 اور ان 100 درجوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک درجہ، آپ اس ایک درجے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. ایک درجہ اللہ نے دنیا کے اندر تقسیم کر دیا اور اس تقسیم کا جو آپ نے اگر موازنہ کرنا ہے تو ایسے موازنہ کریں کہ ایک جنگلی جو چیر پھاڑ درندہ جانور ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے وہ کھا جاتے ہیں اگر یہ ایک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اس ایک درجہ 100 درجوں میں ایک درجہ جو دنیا میں تقسیم ہے اس درجے کی اتنی ویلیو ہے، اتنی اتھارٹی ہے، اتنا پاور کہ اس وجہ سے اس رحمت کے درجے کی وجہ سے جو جانور ہے وہ اپنے بچے کو نہیں کھائے. اب فرمایا بدنصیب بدبخت آدمی وہ ہوگا کل قیامت والے دن رب العالمین وہ جب 99 جو درجات رحمت کے وہ تقسیم فرمائیں گے اور تقسیم ہونے کے باوجود بھی وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے. فرمایا سب سے بدنصیب آدمی کو ہوگا. لیکن کتنی بڑی رحمت. تو الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نستعین اور خاص ہم تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہم کو وہ والا راستہ دکھا جو بالکل سیدھا جو ہدایت یافتہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعمت اپنا انعامات اکرامات سے جن لوگوں کو تو نے نوازا کہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے اوپر انعام کیا؟ نبی، ولی، شہداء، صدیقین، صالحین، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا، نہ ان لوگوں میں سے کرنا جو جن لوگوں کے اوپر تو نے غضب کیا اور وہ لوگ جو گمراہ تھے. اب اللہ رب العالمین کا غضب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا قوم نوح اور عادی سمود. ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ یہود، نصارہ، مجوسی، تحریف. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے. اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ، اس سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ان سورۃ فاتحہ کو تقسیم کر دیا آدھو آدھ. اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو کر صرف اتنا کہتا ہے نماز الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین خوشی سے جھوم جاتے ہیں، فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو فرشتوں تم بھگا رہنا ہم عطانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا، میری تعریفات کو بیان کیا. اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا الرحمن الرحیم کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اس نے مجھ عطانی عبدی، میری بزرگی بنی. اب کیا ہے؟ یہ آدھو آدھ اللہ کی حمد و ثنا اور آدھی جو ہے وہ بندہ اللہ سے مانگ.
کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلے، ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اب یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کتنی اہمیت کی ہے۔ آپ کو اس کے اوپر ایک واقعہ سنائیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مختصر کہ چند صحابہ کرام کسی جگہ گئے تو ان کو بھوک کھانے پینے کے معاملات تھوڑے سے کمی بیشی آ گئی۔ اب ایریے کے جو سردار تھا، جو بڑا جیسے سردارانہ سسٹم ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے کہ بھائی آج ہمارے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، تو آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ انہوں نے ان کو نکال دیا، جاؤ کوئی ہمارے پاس کھانا پینا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بیچارے صاحب چلے گئے، خاموش ہو گئے۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ اس قوم کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈسا۔ اس چیز نے سانپ نے، جب سانپ نے ڈسا تو بڑا ادھر بھاگم بھوگی ہوئی کہ کوئی اس کا دم کریں، کوئی علاج کریں، کوئی کچھ کریں۔ کسی نے کیا مشورہ دیا تو کرتے رہے، کسی نے بولا کہ یہ جو تمہارے پاس جو کچھ ابھی جو لوگ آئے تھے پہلے، ان میں سے معلومات دی جائے، ان سے پتہ کرو کہ ان کے اندر شاید کوئی نہ دم کرنے والا ہو، تو اگر کوئی ان میں سے دم کرنے والا ہے تو اس کے لیے جھاڑ پھونک کرا دیا ہے۔ تو یہ لوگ پوچھے صحابہ کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی تمہارے اندر کوئی دم دور کرنے والا بندہ ہے، موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہا چلو، کہا ایسے تھوڑی جائیں گے ہم، جب ہم تمہارے پاس آئے کھانے پینے کے لیے، ہم نے یہ کہا کہ ہماری مہمان نوازی کی جائے، تو تم نے ہمارے کو کوئی اہمیت، ہمیں کوئی ویلیو نہیں دی، تو ہم کیوں جائیں؟ ہاں چلیں، ایک شرط۔ کیا شرط ہے بھائی؟ ہمیں کیا اس کا معاوضہ چاہیے، بدلہ چاہیے۔ کیا بدلہ چاہیے بھائی؟ ہمیں 40 بکریاں چاہیے۔ کہتے ہیں ٹھیک، دم ہو گئی، پہنچ گئے، دم کرنے لگے۔ دم کرتے کرتے کیا ہوا، اللہ نے کی رحمت آئی، خالی اس کو شفا ہوئی۔ جب شفا ہوئی تو 40 بکریاں تھیں، آ گئے، راستے میں چلنے لگے تو صحابہ کرام آدھو آدھ تقسیم ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ چیز عمل اچھا نہیں، ان سے بغیر بکریوں کے ان کو دم کر دیا۔ بعض دیوان نہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جب ایسا کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آدھو آدھو۔ اب پہنچے اللہ کے نبی کی بارگاہ، اللہ کے نبی ہاں کذا اس طرح اس طرح پورا ماجرا سنایا۔ جب ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں بھائی یہ 40 بکریاں ہیں، ان بکریوں میں میرا حصہ کہاں ہے؟ میرا بھی تو حصہ نکالو۔ تو پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے ان جو دم کیا وہاں تم نے کیا پڑھا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ رہتے رہے، آپ سے سورۃ الفاتحہ ام القرآن یہ سیکھتے رہے، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس بندے کو جو ہے وہ شفا دے۔ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج کے وقت میں اگر کوئی بندہ یقین اور عقیدت کے ساتھ اگر وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے دم کرتا ہے نا تو یقین جانے اللہ کی بڑی رحمت ہے، بیماریوں کے اندر شفا ہوتی ہے۔ یہ پورا قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اس کے اندر ہر حروف کے اندر شفا ہے۔ اب دیکھیں دم کیا فرق آ گیا۔ اب آپ کو ایک چیز اور بتائیں، اللہ کے نبی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صبح شام دم کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے اسماعیل بیٹے کو صبح شام دم کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو صبح شام دم کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت مبارکہ کیا تھی؟ رات کو لے کے بستر پہ سونے کے لیے آئے اور ہاتھ اٹھایا ایسے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھی، پڑھنے کے بعد اپنے پہ ایسے کیا، پورے جسم کے اوپر سر سے لے کر پیروں تک یہ مل
یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، یہ کم کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز اور بتائیں، اللہ کے نبی اب دیکھیں جادو جو ہے نا یہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا۔ عاصم بن لبید کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک کے بال لے لیے، اس کے اوپر 11 گھنٹیاں لگا دی، لگانے کے بعد ایک کنویں میں دبا دیا۔ اب اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کو فجر پڑھا دی، فجر پڑھا رہے ہیں تو اس کو ظہر پڑھا دی۔ یعنی معاملات کے اندر اتنی ڈسٹربنگ آ گئی کہ اللہ کے نبی بڑے پریشان۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے آئے، آ کر کیا کیا؟ اللہ کے نبی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت فرمائے۔ اب دیکھیں ایک آیت کے اندر 5 آیتیں ایک سورت میں، اور دوسری سورت کے اندر کتنی ہیں؟ 5 اور 6 مل کے بنتی 11۔ اللہ کے نبی نے جیسی تلاوت فرمائی نا تو ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گیا، وہ جو جادو کا اثر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ آج دیکھیں ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ذرا سا کچھ ہوا فلاں بابا کے پاس، فلاں تعویذ، فلاں یہ، فلاں کے پاس، فلاں یہ صاحب۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ ٹنگا دیا، لٹکا دیا، پہن لیا، کچھ بھی کر دیا ہے اسے، وہ کیا وہ شرک کے زمرے میں آ گیا۔ تو کیوں کہ جب تک آپ یہ تعویذ یا جو کڑا ہے بیماری کے لیے یہ پہنتے رہیں گے نا تو آپ کو بیماری دور رہتے رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس تعویذ کے اوپر، اور جب آپ اتاریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ نے رب پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح شام بندے کو کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت بندے کو کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر ہیں، امام الانبیاء جیسا لیڈر دنیا میں ہے ہی، اور جتنی مخالفت کے اندر، جتنی پیارے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی کی مخالفت میں نہیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنی کتابیں، کوئی مقام نہیں جو اللہ نے اس قرآن کو جو مقام، جو مرتبہ جو اس قرآن کو دیا نا وہ کسی کتاب کو نہیں۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو کیا 30، ایک ایک حرف کے اوپر 10 لکھی۔ اب دیکھیں انگلش کے الفاظ ہیں ABCDZ، جو بھی کیا سوال ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے ایک سے لے کر پہاڑا پڑھ لیا، گنتی لکھ لی، کوئی اجر نہیں ہے۔ اب اجر کیا ہے؟ الف لام قرآن کے ایک ایک الفاظ کے اوپر مجھے رب العالمین 10 لکھی۔ اب ایک بات اور آپ سے پوچھیں، دیکھیں آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، کیا آپ کے بچے کے لیے اتنی کیا یہ سہولیات موجود ہیں؟ ایک جج صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں وزارت عظمیٰ پہ آنے کے لیے، عدالتوں کے اندر وزیر اعظم گھر سے نکلتا ہے، صدر گھر سے نکلتا ہے، بڑے سے بڑے MP چودھری جتنے بھی سب گھر سے نکلتے ہیں۔ تو کیا ان کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ کبھی نہیں بچھاتے۔ کیا ان کے لیے چونٹیاں اپنے دلوں میں دعا کرتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا مچھلی ان کے لیے پانی کی تہہ میں دعا کرتی ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ اعزاز یہ کس کو ملا ہے؟ ایک طالب علم کو ملا ہے جو اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا آتا ہے کہ طالب علم جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ بتائیں کس جج کے لیے بچھاتے ہیں؟ بتائیں کون سی انگلش لینگویج کرنے والے کے لیے یہ اعزاز ہے؟ کسی کے لیے نہیں۔ یہ اعزاز اگر ہے تو کس کے لیے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور جو قرآن کی تعلیم کو دیتے ہیں۔ اور جب آپ کا بچہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو چونٹیاں اپنے دلوں میں دعا کریں
مچھلی پانی کی تہ میں دعا کرے. تو یہ کتاب کوئی چھوٹی کوئی معمولی سی نہیں ہے، مگر ہم نے جو ہے اس کتاب کو بڑا معمولی سا لے لیا ہے. کیسے معمولی سا؟ ہم اس کو کوئی تلاوت نہیں کرتے، پورے 11 مہینے پڑے ہوتا ہے گھر پہ، اس میں دھول لگ رہی ہے، مٹی لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں. رمضان آنا شروع ہوتا ہے، ہم صفائیاں ستھرائیاں شروع کر دیتے ہیں گھر کی. ہاں پھر اسی بہانے میں دیکھتے چلو یار کہ قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو بھی کیا کرو، صاف کرو. ہر روز تلاوت کرنی چاہیے. اپنی ایک عادت بنائی جائے کہ چاہے ایک لائن، ایک آیت، ایک رکوع یا جتنا ٹائم ملے نہ ملے، مگر میں نے روز کا قرآن اتنا پڑھنا ہے. رمضان آیا، قرآن پڑھا، اس کے بعد رکھ دیا، اور یقین جانے کیسے پڑھ سکتے یہ پڑھ رہے کہ تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، کوئی پتہ نہیں کیا. اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا، اس نے گویا کہ ایسے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس کے اوپر سے پڑھا. اب دیکھیں 3 دن کی طرح، ایک دن میں قرآن سنا دیا، 2 دن میں سنا دیا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. اب ایک چیز اور آپ کو بتائیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو حکم دیں گے. کیا حکم دیں گے؟ اب دیکھیں ایک تو حافظ قرآن، اس کے پھر ماں باپ بھی ہیں. اب یہ نہیں کہ صرف حافظ قرآن کا مقام مرتبہ ہے، نہیں، ماں باپ کو حافظ قرآن جو بچہ ہوگا اس کے ماں باپ کو ایک سونے کا تاج پہنایا جائے. اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر اس تاج میں سے ایک نگینہ دنیا میں اگر لا کر ایسے رکھ دیا جائے تو یہ رات سے دن ہوگی. اب بتائیں یہ اعزاز کس کو ہے؟ ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے، کتنی خوشی کا عالم ہوگا. اور حافظ قرآن کو کیا حکم دیا جائے گا؟ ہاں بھائی قرآن کو پڑھتا ہے، جیسے کہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا، ترتیب کے ساتھ پیاری پیاری آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھتا جا، اور جنت کی سیڑھیوں کے اوپر تو چلتا جا، جہاں تک تو جائے گا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہو جائے گا، وہاں جہاں سے لے کر جہاں تک کی زمین کا مالک تیرے کو کرا. آج بتائیں اس کو اتنی بڑی زمین ملی، دنیا میں بھی نہیں ہے. ہم دنیا میں 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 8-8 پلاٹ لے لیتے ہیں، مگر کبھی ہم نے آخرت کا سوچا ہی نہیں. یہ حافظ قرآن تو مولویوں کا کام ہے. ہاں اگر نہیں کس کو بناتے ہیں؟ دیکھا گھر میں سب سے بیچارہ نل بچہ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، کہ نافرمان بہت زیادہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے مدرسے میں ڈالتے ہیں. کیا سوچ کے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو یار چلو مدرسے میں رہے گا، مدرسے کی روٹیاں کھا لے گا. اور جب وہ کچھ بن جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ. قابل ٹیلنٹ لوگ جو ہے نا ان کو آپ حفظ کریں. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، یہ کیا ان کو مولوی ہونا چاہیے، ان کو حافظ قرآن ہونا چاہیے. آج کیا ہے؟ حفظ کرا دیا، میٹرک کرا دی یا انٹر پاس، اس کے بعد ہم کہتے ہیں چلو یار اس کے اوپر بہت بڑا احسان کریں. ماں باپ کو چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کریں. اب دیکھیں کوئی چھوٹا مقام حافظ قرآن کا. اب ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا ملعون، یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لعنت کی ہوئی ہے. الا العالم والمتعلم وما والاها، بس کہ پوری دنیا پہ اللہ رب العالمین کی لعنت اور ٹھٹکار برستی ہے سوائے کن لوگوں پہ؟ ایک عالم دین اور ایک طالب علم اور وما والاها، اور جو ان لوگوں کی ضروریات کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے، وہ تاجر بچا ہے. بس اب دیکھیں طالب علم ہے، علم حاصل کرنے گیا، اس کے پاس قرآن نہیں،
کسی نے مجھے قرآن دلا دیا، میں نے پڑھتا رہا، جب تک پڑھتا رہوں گا وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے، اور دوسرا جو اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس دنیا میں برس رہی ہے، میں اس کیٹیگری سے دور ہوں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس قرآن کا بڑا مقام ہے، اس دین کی تعلیم کا بڑا مقام ہے، بہت اہمیت ہے، ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ جیسے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ کچھ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، نماز، روزہ، ان ایکٹیویٹیز کو جانچنے کے لیے۔ تو امہات المومنین سے بات ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی کی نمازیں کیسی تھیں، روزے کیسے تھے، یہ قیام کیسا تھا، پوچھیں۔ جب بتایا تو انہوں نے اس چیز کو کیا کیا، بڑا ہلکا لیا، بہت چھوٹا معمولی سا چیز۔ اب وہ آ کر باہر بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کیا کہتے ہیں، ایک بولتا بھائی میں تو ساری زندگی کیا کروں گا، قیام کروں گا، دوسرا کہتا تو قیام کرے گا میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا، تو دوسرا بولتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک قیام ایک روزہ، اور تیسرا کیا کہتا ہے میں تو ساری زندگی عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اندر سے بڑا غصہ، آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے ایسے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، حتیٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں تو شادی شدہ بھی ہوں، میں اپنی بیویوں سے اپنے معاملات کو قائم بھی کرتا ہوں، رات کو عبادات بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو آج ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی یقین مانے بہت معمولی سا سمجھا۔ ہاں ٹائم ملے گا کیا کریں گے، موبائل میں لگ جائیں گے، واٹس ایپ میں لگ جائیں گے، گروپوں میں لگ جائیں گے، نہیں ہے فیس بک میں لگتا ہے، نہیں ہے ٹائم، کیا کیا کوئی ڈائجیشن پڑھنا شروع کیا۔ اس چکروں کے اندر ہم نے کیا کیا، اپنے ٹائم کو ضائع کیا۔ اب بتائیں ایک ایک الفاظ کے اوپر 10 نیکی، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں قرآن جو پڑھتا ہے آپ اس سے پوچھیں یقین مانے بڑا سکون رہتا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم کو سکھائے اور سیکھے۔ تو تم لوگوں میں بہترین سے بہترین کون لوگ ہیں، وہ یہ۔ تو ہم جب اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے نا تو اللہ رب العالمین یقین جانے اس عمل کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ ان نیکیوں کو کسی بھی صورت میں مگر اللہ رب العالمین اس کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے نازل کیا ہے اور ہم جو ہے اسی کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں۔ اب لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے قرآن کے اندر تحریف کرنے لگے، مگر پھر بھی وہ قرآن کی ایک آیت کے مماثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن ایسا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک شبہ گنجائش نہیں۔ ہاں دنیا کی جو کتابیں ہیں اس میں شک شبہ گنجائش ہو سکتا ہے، مگر یہ جو آسمان سے پیارے نبی علیہ السلام پہ جو نازل کی گئی نا اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ اس کے اندر انسان کی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جب موبائل لیا ڈبہ کھولتے تو اس میں گم کیا گائیڈ ایک نمبر آپشن اس میں یہ چیز ہے، دوسرے میں یہ چیز ہے، تیسرے میں یہ چیز ہے، فلاں بٹن دباؤ یہ ہو جائے گا، فلاں میں یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے، وہ گائیڈنس ہے۔ اب اللہ نے یہ انسان پیدا کیا، ساتھ میں یہ گائیڈنس ایک کتاب دی ہے، کیا یہ قرآن، کہ بھائی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کوئی تمہارے میں اختلافات ہو جائیں یا کسی چیز کے اندر تمہیں نہیں سمجھ آئے تو تم کیا کرو،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو. یہ قرآن ایسا میری مقام ہے. تو اب دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے قیامت والے دن کی قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کو پڑھتے رہا کرو، کیوں نہ کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا. اب بتائیں ہم دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، چلے تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، کوئی نہیں. اب دیکھیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں مگر اجل نہیں ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جس انداز سے، جس ترتیب سے، جس یعنی ایک تجوید جو قراء حضرات ہیں جو بڑے یعنی قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں ایک سانس کے اندر، تو آپ دیکھیں کس انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے. کیا قرآن کیسے پڑھی جاتی ہے؟ زبور پڑھی جاتی ہے، انجیل پڑھی جاتی ہے. یہ مقام کس کو ہے؟ اس قرآن کا. تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن جو ہے ان کی شفاعت کرے. تو ایک اور حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو کیا قبرستان جو ہے وہ نہیں بناؤ. کیوں؟ کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی، کہ بے شک شیطان جو ہے ینفر دوڑ لگاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. کہاں سے؟ اس گھر سے جس گھر کے اندر تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. ایک بات اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کرتے ہیں، معاشرہ آج مکان نیا لے لیا، نئی دکان خرید لی، سب سے پہلے کیا رنگ روغن کرائے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ، 10 بچے جمع کر دیے، کیا بھائی قرآن خوانی ہوگی. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن پڑھنا کہیں غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے، مگر جس طریقے کے مطابق نبی علیہ السلام نے جو چیز بتائی ہے اگر اس سے ہٹ کر ہم عمل کریں گے نا تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ 3 صحابی مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے، اب دیکھیں ان کا عمل کیا ہے. آپ صرف یہ دین نہ بہت آسان ہے. کب؟ جب غور و فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں گے راہیں بڑی بڑی. صحابہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پتھر جمع کر لیے بہت سارے، جیسے آج کوئی فوت ہو جاتا ہے چیاں جمع کر لیتے ہیں، یوں سمجھے جمع کر کے ہاں بھائی تو 4 مرتبہ یہ پڑھ، تو یہ پڑھ، تو یہ پڑھ. عبدالرحمن بن عوف غالباً صاحب رسول مسجد میں آئے، آپ دیکھتے ہیں ان کو یہ کیا عمل ہے، ایسے ہی الفاظ ادا کیے. کیا بولا؟ ابھی تو میرے نبی کا کفن پہلا نہیں ہوا، ابھی تو میرے نبی کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم نے یہ کیا دین میں نئی چیزیں نکالی. اب دیکھیں انہوں نے ریزن کیا پیش کیا، انہوں نے وجہ کیا پیش کی. کہنے لگے کہ ہم جو ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تعداد زیادہ ہے، ہم ہاتھوں کے اوپر پڑھ نہیں سکتے، بھول جاتے ہیں. بات تو ٹھیک تھی کہ زیادہ تعداد کیسے پڑھیں گے. جیسے آج کے وقت میں آپ نے دیکھا کوئی چھوٹی چھوٹی گھڑیاں آ گئی، تک 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 جہاں جا رہے کو بات کر رہے ہیں، بیٹھے رہے، یہ لگے پڑے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ اسلام کہتا ہے تم ہاتھوں میں پڑھو، کل قیامت والے دن یہ ہاتھ کے جو پورے نا یہ گواہی دیں گے. یہ تسبیحاں، یہ گھڑیاں، یہ کوئی گواہی نہیں دیں گی. یہ اسلام میں نیا طریقہ ہے. کیوں؟ جتنی سہولیات ہمیں ملتی جا رہی ہے وقتاً جتنا جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جتنا ہمیں ٹیکنالوجی سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے اندر ایک نقصان پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم اتنا ہی سنتوں سے آہستہ 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 دور ہوتے ہیں. نہیں یقین تو آپ دیکھ لیں، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. ہم کیا کرتے تھے؟ سنتوں کے اوپر ہم مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے. سنتوں کو پہلے موبائل کم تھے، ہم ایک دوسرے کی بیمار پوچھی کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے. آج کیا ہے؟ موبائل ٹیکنالوجی آ گئی، ہم نے بیمار پوچھی کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا. کیا؟ ہاں بھائی کیسی کر دیتے کہ وہ فلاں بس چلو کیا منع بہت بڑا احسان کرنا کہ جتنا ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہم اتنا سنت سے دور ہو رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ اب کیا بچوں کو بلا لیا، بلانے کے بعد ہاں پہ کیا ہے قرآن خانی۔ قرآن پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، افضل عمل ہے، مگر رول ان دا رول، طریقہ میرے نبی کا ہوگا تو قابل قبول ایکسپٹ کی جائے گی، ورنہ ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ اب کیا وہ بچے دیکھیں زبر کو زیر، زیر کو زبر، اگر وہ پڑھ گئے غلطی ہو گئی اہتمام میں نے کیے، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ جیسے شاعر کیا کہتا ہے، ایک شعر یاد ہے، شاعر کہتا ہے ہم کیا کرتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے اور تم اس کو کیا کرتے رہے، دغا پڑھتے رہے۔ ایک نکتے نے ہمیں کیا کر دیا، محرم سے مجرم۔ تو بھائی یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ قرآن خود پڑھیں، جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک روحانیت الگ پیدا ہو جائے گی، اور گھر کے اندر جس جگہ پر پڑھا جائے گا نا وہاں پہ خیر و برکت نازل ہوگی۔ اب بتائیں ہم کہاں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں؟ گھر میں کوئی ذرا سی پریشانی ہو گئی، ہم نے کیا کیا، وہ فلاں مولوی کے پاس دوڑ لگا دیا، بولے صاحب گھر میں یہ ہو گیا، ایک اچھا لوگ تعبیر، یہ گھر میں ٹنگا دینا، وہ دروازے پہ کر دینا، یہ کر دینا، کیوں؟ اور ہمارا یقین ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور جب ہم یقین رکھیں گے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو گمراہی میں ڈالتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن گھر میں پڑھا کریں، اور جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ شیاطین جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تو بات چل رہی تھی قرآن کی فضیلت کے اوپر، تو قرآن کا بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، تو قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا چاہیے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جیسے ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو یار اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے تو یہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور دنیا کے معاملات ایسے ہی دین جو ہے، دین کی تعلیم ایسی ہے کہ اگر ہمارے ابا ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہیں پہ بھی اگر ایک بچے کو لے کر بھی بیٹھ جاتا ہے نا، اللہ اس جگہ کو مدرسہ مسجد بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہیں آپ اپنے بچے کو انگلش دنیا کی تعلیم کریں، وہ ایک بیٹھے گا دنیا مذاق کرا کہیں یونیورسٹی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دینی تعلیم جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، جو ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، تو ہم کیا ہیں سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات مضمون سے ہٹ کر سمجھانی تھی کہ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک صحابی ایک آدمی آیا، مسجد میں آیا اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم فصل کھڑا ہو اور دو رکعتیں نماز ادا۔ جب بندہ جمعہ کے لیے آئے تو آ کر ایک دم خاموشی سے نہ بیٹھ جائے، آئے اور آنے کے بعد دو رکعتیں جو مسجد کا حق ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد نیچے بیٹھے۔ تو ان چیزوں کا خصوصی دھیان رکھا کریں۔ اور دوسری بات کہ کوشش کیا کریں کہ جمعے میں پہلے پہنچا کریں، تاکہ یہ کہ جو شروع میں بات ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ آخر کے اندر تھوڑی بہت رپیٹ کرنی پڑتی ہے، تاکہ جو لوگ بھائی بات ہیں تو ان کو بھی بات سمجھ آئے۔
تو آپ جمعے کی اہمیت کا بھی آپ کو زیادہ صرف ایک بات سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کو گائے میڈا حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کہ انڈے کی قربانی کے برابر بھی اجر ملتا ہے. اور جب امام منبر پہ چڑھ کر جیسے ہی خطبہ اسٹارٹ کرتا ہے فرشتے اس کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر بندے کی انٹری کون آ گیا کون نہیں سب کا نام لکھتے ہیں. اب جیسے ہم کمپنیوں میں جاتے ہیں 8 بجے دروازہ بند وہ سب کا حاضرین انٹری یہ بندہ آ گیا یہ نہیں آیا یہ کارڈ دکھایا یہ نہیں. ایسے ہی جمعے کا دن فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں نام لکھتے رہتے ہیں. جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل ہو کر خطبہ سنتا ہے. اس کے بعد وہ اپنا رجسٹر بند کرتا. اور آخری بات کیا تھی وہ یہ تھی کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اگر کسی انسان کا جمعہ فوت ہو جائے جمعے کی 2 جو فرض ہیں اگر یہ فوت ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کے بعد بجائے وہ ظہر کی 4 فرض ادا کرے. اب کچھ لوگ یہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ آتے ہیں آخری رکعت جیسے ہی دوسری شروع ہوتی ہے امام جب سورہ فاتحہ ختم کر کے جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں ہو یا اتحیات میں ہو وہ آ کر ایک دم آ کر مل جاتی ہے. امام نے سلام پھیرا کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھی سلام پھیرا اور یہ جاب ہو جاتا ہے. جب دوسری رکعت فوت ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ ظہر کے 4 فرض ان چیزوں کا خصوصی دھیان رکھنا. اور دوسری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اب جیسے یہ ہماری مسجد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حالات بڑے عجیب چل رہے ہیں. بجلی کے بل دیکھیں کس طرح سے آ گئے فیول اسٹیٹمنٹ اس کے اندر اللہ معاف کرے یعنی اتنا بوجھ ڈال دیا کہ انسان پریشان ہو گیا ہے کہ آیا کے معاملات کو کیسے چلائیں جائیں. اب دیکھیں یہ مسجد ان میں ہمارا آپ کا سب کا حق بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کی آبیاری کریں اس کے خرچے اخراجات کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے اور جو ہو سیدھے ہاتھ سے ادا کرے ان کو حوالہ لگے. اب دیکھیں مسجد کا بل کتنا آیا 65,000. میں تو یہ بات کہتا ہوں پہلے نمبر کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مسجد مدرسے کے جو بجلی اور گیس کے بل ہوتے ہیں نا یہ معاف ہونا چاہیے. میں تو میرے دل کی بات تو نہیں. اب کیا ہے گورنمنٹ ہی اسلام کے نام پہ مگر اسلامی نہیں ہے. اب دیکھیں اسلامی ہوتی تو سود نہیں ہوتا. اسلامی ملک ہوتا تو آپ نے دیکھا ہے ابھی ایک بل پاس ہونا ہے اس کے اندر کیا ہے قوم لوط جو جن کے اوپر اللہ کا عذاب اور تباہ و برباد ہو گئے تھے وہ والے آج عمل ہم مسلمانوں میں ڈالیں گے. تو بھائی اگر یہ مسجدیں یہ آباد ہوں گی تو ہمارے اور آپ کے جو بچے ان کی بڑی اچھے انداز سے اصلاح یہ جو مساجدیں ہوتی ہیں نا یہ ایریے کے گورنر ہاؤس کی طرح ہوتی ہیں لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو دیکھنے کے. تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے دل کے اندر خصوصی توجہ دیں. اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے نہیں یقین تو کبھی آزما کے بھی لگیں اور جب بندہ آزماتا ہے نا اور جب وہ کام ہوتا ہے تو یقین مانے ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. آپ جب اللہ کے لیے کوئی کام کا ارادہ کر لینا یقین مانے اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر اسباب بنا دیتا ہے. آپ دل میں ارادہ کریں کہ بھائی میرے مسجد کا دل جو ہے وہ اپنے عزم میں نہیں ہے چلو جو ہوگی ایسے اس کو کرنا. ایک گیس کا بھی ہے چلو بھائی میرے. اب دیکھیں جو مساجد ہے یہ ادارے نا یہ ایسے ہی کرتی ہے. ایک نے بجلی کا بل کا ذمہ لے لیا ایک نے گیس کا لے لیا ایک نے تنخواہ لے لیا. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نے آپ نے سب نے مل کے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نماز مسجد اللہ کا گھر جب ہم اپنے رب کے لیے کوئی کام کریں گے نا تو اللہ کیا کریں گے ہمیں اجر دیں گے. کیسے اجر دیں گے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا مسلمان آج قیامت تک جب تک وہ قربانی کرے گا یہ کس کو صدقہ جاریہ جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کا اخلاص تھا. جب ہم اخلاص کے اوپر ہر کام کریں گے تو اللہ ہمارے اس اخلاص کو قیامت تک بڑھے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ ہماری یہ ٹوٹی جو کوششیں اللہ یہ قبول فرما دے. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.